فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ ایک احساس پیدا کرانے کے لیے عظیم آیت کریمہ ہے۔ غفلت کی چادر جو اوڑے ہوئے ہیں انہیں قرآن جگا رہا ہے، اور یہ آیہ کریمہ کا نزول آج نہیں ہوا، 1450 سال پہلے کم و بیش ہوا۔ اس وقت یہ آیت کہہ رہی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت آ گیا، حساب کا وقت قریب ہے۔ اللہ اکبر، حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، ہم سے کون حساب لے گا؟ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا مال ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کریں۔ نہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صرف اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا جو ٹھنڈا پانی پی کر تم نے اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ اللہ کی ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنی بھی برائیاں اس وقت دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، ہاتھ سے ہو، آنکھ سے ہو، زبان سے ہو، کان سے ہو یا پیر سے ہو، ان ساری برائیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کون حساب لے گا۔ تو پہلے یہ تصور ذہن کے اندر بٹھائیں، ہاتھ کس نے عطا کیے، پیر کس نے عطا کیے، زبان کس نے عطا کی، آنکھیں کس نے عطا کی؟ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے وہی ہمارا حساب بھی لے گا، اور حساب کا دن بالکل قریب ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا انسان دنیا کی زندگی میں اتنا ڈوب چکا اور دنیا کی محبت اس پر اتنی غالب آ گئی کہ وہ دنیا ہی کی فکر کے اندر لگ کر کے اپنی آخرت کو فراموش کر چکا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر حساب اور جواب دہی کے تصور کو فراموش کر چکا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر ایک بندے سے پروردگار جل جلالہ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھے گا، اس کے بارے میں حساب لے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو یہی چیز ستا رہی تھی، تو اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جن کی زندگی اللہ کی اطاعت میں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری، انہوں نے پوری زندگی اللہ عز و جل کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر لوگوں کے سینوں کو گرمانے کے اندر گزار دی۔ وہ امام احمد رضا کو اگر فکر ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور کی فکر ہے، حساب کی فکر ہے۔ لیکن آج کا مسلمان جس کے دامن پر گناہوں کے دھبے لگے ہوئے ہیں، جو صبح سے لے کر رات تک اللہ کی نعمتوں کا مس یوز کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے اندر وہ اللہ عز و جل کے بارے میں غور نہیں کرتا کہ قادر مطلق جب اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان صبح اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد انسان جس چیز کی فکر کرتا ہے وہ اسی دنیا کی فکر کرتا ہے، اسی دنیا کے بارے میں جد و جہد کرتا ہے، اسی دنیا کے بارے میں کوشش کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ یہ دنیا کی زندگی کب تک ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهْوُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اللہ اکبر، انداز قرآن کو محسوس کریں اور انداز قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے دل و دماغ کے اندر قرآن کے اثرات اترتے چلے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی۔ اللہ اکبر، انداز دیکھیے دنیا کے بارے میں جب رب قدیر ارشاد فرماتا ہے تو فرماتا ہے نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا لہو ولعب، مگر کھیل کود۔ اللہ اکبر، یہ کھیل کود سے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کیوں بتایا گیا، اس سے تعبیر کیوں کیا گیا؟ تو آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی میچ ہوتا ہے، جب کھیل کود کا معاملہ ہوتا ہے، جب بچے کو کوئی کھلونا دیا جاتا ہے، بچہ جب اس سے کھیلتا ہے تو کھیل سے جب جی بھر جاتا ہے بچہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے، وہ کھلونا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں
بتاؤں, آپ لوگ کرکٹ کے شوقین لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں 5 دن کا اگر ٹیسٹ میچ ہے, انسان دیکھنے کے لیے جاتا ہے, دور دراز سے ٹیمیں آتی ہیں کھیلنے کے لیے, میدان پورا بھرا نظر آتا ہے, دیکھنے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے, لیکن 5 دن کی میچ ختم ہونے کے بعد وہ میدان ویران ہو جاتا ہے, وہ میدان سنسان ہو جاتا ہے, وہ میدان خالی ہو جاتا ہے, لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر, پہلے جب بھیڑ تھی تو انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ دیکھو یہ کتنا اچھا موقع ہے, لیکن وقت گزر جانے کے بعد انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو کھیل کود, یہاں کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی میدان کے اندر پرماننٹ اپنا کیمپ لے کر نہیں جاتا, ٹینٹ لے کر کے نہیں جاتا, مستقل رہنے کے لیے نہیں جاتا, اس لیے کہ انسان جانتا ہے یہ کھیل کا میدان ہے, کھیلے گا اور چلا جائے گا اور پھر وہی ویرانی ہو جائے گی. دنیا کا بھی یہی حال ہے, جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں اس دنیا سے کھیلتے رہیں گے اور پھر اس دنیا سے چلے جائیں گے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جس دنیا کی محبت کے اندر آج کا انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا, جس دنیا کی محبت کے اندر انسان حلال و حرام کی تمیز اور جائز و ناجائز کی تمیز نہیں کرتا, جس دنیا کی محبت کے اندر انسان بہت سارے جرائم کرتا ہے, بہت سارے ظلم کرتا ہے, بہت ساری زیادتیاں کرتا ہے, یہ دنیا ہی کی تو محبت ہے, یہ دنیا ہی کی تو محبت ہے. لیکن بڑے پتے کی بات عرض کرتا ہوں, جب انسان دنیا کی محبت میں گناہ کرے گا, جب انسان دنیا کی محبت میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا, جب انسان دنیا کی محبت میں ڈوب جانے کے بعد اللہ عز و جل کو بھول جائے گا, اس کے ضمیر پر بوجھ بن جائے گا, اس کے ضمیر پر ایک عجیب کیفیت رہے گی. وہ چین کی زندگی نہیں گزار سکے گا, وہ اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکے گا, وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان کسی کا پیسہ کھا جائے اور کھانے کے بعد وہ چکن تو کھا سکتا ہے, بریانی کھا سکتا ہے, لیکن جب رات کو سوئے گا تو ضمیر اندر سے ملامت کرے گا, نادان یہ تیری محنت کی کمائی کا پیسہ نہیں ہے, یہ لوٹا ہوا پیسہ ہے, یہ مارا ہوا پیسہ ہے. اس کھانے سے پیٹ تو بھر جائے گا, ضمیر کو سکون نہیں مل سکتا, دل کو سکون نہیں مل سکتا. اللہ اکبر. لیکن حق حلال کی محنت کی کمائی کے بعد آپ چٹنی روٹی بھی کھائیں گے تو آپ کے ضمیر پر بوجھ نہیں ہوگا, آپ کے ضمیر پر گہرا نہیں گزرے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہی وجہ ہے کہ یہ آیے کریمہ کے حوالے سے اللہ اکبر آپ دیکھیں, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک راستے سے گزرتے ہیں, دیکھا ان کے ساتھی صحابی مکان تعمیر کر رہے ہیں, مکان کی دیوار اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اپنے ساتھی صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب آتے دیکھا تو انہوں نے برجستہ پوچھا, میرے دوست یہ تو بتاؤ کیا آج کوئی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ انہوں نے دیوار بنانی چھوڑ دی اور کہا جب حساب کا وقت قریب آ گیا تو جواب دینے کی تیاری میں لگ جانا چاہیے. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں, ہمیں معلوم نہیں کہ جسم سے روح کا رشتہ کب ٹوٹے گا, ہمیں معلوم نہیں بارگاہ سمدیت میں پیشی کے وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی, لیکن اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہم دنیا میں اتنے مغو ہو چکے ہیں کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے. آنکھ ہے بے لگام چھوڑ دی, پیر ہیں جہاں چاہے لے کر چلے گئے, زبان ہے جو چاہا بول دیا, ہاتھ ہیں جس طرح چاہا ہم نے استعمال کیا. ہم سوچتے ہیں ہمارا وجود ہم جو چاہیں کریں, لیکن حساب کا وقت قریب آ گیا ہے, اللہ حساب لے گا. اسی لیے فرمایا گیا کہ اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے, تم خود اپنا حساب لینا شروع کرو, تم اپنے بارے میں جانچنا شروع کرو, اپنے بارے میں غور کرنا شروع کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جس دنیا کی زندگی سے انسان بے حساب محبت کرتا ہے اور جس دنیا کی زندگی کے سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے, وہ نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کتنی ہے. میں اگر آپ کے سامنے آپ کی اور ہماری زندگی کی حقیقت پیش کر دوں تو میرا خیال ہے کہ شاید چین کی نیند سو بھی نہ سکیں. کل میں تفسیر پڑھ رہا تھا اور حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان کا ایک قول میری نظر سے گزرا. سنو, بہت پلاننگ کر رہے ہیں ہم, ایسا کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, منع نہیں کرتا. اپنے بچوں کی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا یہ بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے, قرآن کی تعلیمات کا حصہ ہے. لیکن زندگی اللہ اللہ. حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے زندگی کو جس طریقے سے پیش کیا ہے, اگر میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ اللہ والوں کے نزدیک زندگی کیا ہے. حضرت حسن بصری علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں,
زندگی ہے کیا؟ فرماتے ہیں زندگی ہے کیا؟ ایک سانس ہی تو ہے. زندگی ہے کیا؟ ایک سانس ہی تو ہے، اٹک گئی ختم ہو گئی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سانس اندر گئی ہو سکتا ہے اس کے باہر نکلنے سے پہلے اس دار فانی سے رخصت ہونے کا وقت آ جائے. کیا ہمیں کبھی اس چیز کا احساس ہے؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سانس کے حوالے سے فرمایا. جانتے ہیں آپ، ہمیں تو مسلمانوں کا حق بھی نہیں معلوم کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے حق کو دوسرے مسلمان پر جو رکھا، اس میں یہ بھی رکھا کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ رب العالمین کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ اس مسلمان کا حق ہے جسے ادا کرنا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے چھینک پر الحمدللہ کیوں؟ آپ میں سے اگر پڑھے لکھے یہاں پر موجود ہوں اور یقیناً ہوں گے، چھینک کب آتی ہے؟ سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی چھینک آتی ہے سانس جاری ہو جاتی ہے. تو اب نئی زندگی ملنے پر سرکار نے اپنی سنت بتائی کہ چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین کہو کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نئی زندگی عطا فرما دی. یہ سانس کون جانتا ہے؟ کیا ہمیں حساب کی تیاری کا موقع دیا جائے گا؟ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں آپ. ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو اس طریقے سے فراموش کر چکے ہیں اور اس کے دیے ہوئے اس وجود کو، اور کیسا وجود ہے خدا کی قسم میں سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہائیلوجن لگے ہوئے ہیں، آپ کے گھروں میں لائٹیں موجود ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ کب تک آپ کے گھر کے بلب جلتے ہیں؟ کب تک آپ کے اسکول کے بلب جلتے ہیں؟ کب تک آپ کی اسٹریٹ لائٹ چلتی ہے؟ 2 سال 3 سال کے بعد بلب اڑ جاتا ہے، آپ کو بلب چینج کرنا پڑتا ہے. 5 سال کے بعد چینج کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی بلب جو آپ نے 50 سال پہلے لگایا وہ اب تک نہیں چلتا، اس کی عمر لیمیٹیڈ ہوتی ہے. 2 سال کے بعد چلا گیا، 1 سال کے بعد چلا گیا، 6 مہینے کے بعد چلا گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس بلب کی قدر آپ اس لیے کرتے ہو کہ یہ آپ کو روشنی دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں الیکٹرک بل آپ اس لیے بھرتے ہیں کہ یہ روشنی آپ کو میسر کرتا ہے. کبھی آپ نے اللہ کی نعمت کے بارے میں سوچا؟ ذرا غور کرو. بلب 2 سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے. اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے ہماری آنکھوں میں بھی بلب لگا دیا ہے. پیدا ہوئے تب سے تو نے 2 بلب ہماری آنکھوں میں لگا دیے. آج 60 سال کے ہوئے تو نے بدلنے کی ضرورت، یعنی ہمیں بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی. 60 سال پہلے سے 60 سال پہلے جو تو نے ہماری آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی تھی، آج اسی بلب سے ہم بچپن میں بھی دیکھ رہے تھے، آج بھی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی دیکھتے رہیں گے. آپ مجھے بتاؤ ان آنکھوں کا کریکشن، ان آنکھوں میں روشنی کوئی الیکٹریسٹی کی محتاج نہیں ہے. کون ہے جس نے یہ آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی؟ کون ہے جس نے یہ آنکھ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی؟ اور یہ نعمت دینے کے بعد ہم سے فرمایا اپنے حبیب کے واسطے سے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اور حضور نے بتا دیا دیکھو دیکھنا ہے تو کیا دیکھنا؟ اللہ اکبر. النظر الى المصحف عبادت، النظر الى العلماء عبادت، النظر الى الكعبة عبادت. ماں باپ کو دیکھنا عبادت، علماء با عمل کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت. لیکن حیرت کی بات ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قادر مطلق نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی، ہم بھول گئے کہ قیامت میں وہ ہم سے پوچھے گا کہ اس نعمت کا استعمال تم نے کیا کیا؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ جو قوم آج رات کی تاریکی کے اندر اپنی آنکھوں سے گندگی کو دیکھ رہی ہو، وہ قیامت میں خدا کو اپنی آنکھوں کے بارے میں کیا جواب دے گی؟ حساب کا وقت قریب آ گیا. اللہ حساب لے گا، پروردگار حساب لے گا، پالنہار حقیقی حساب لے گا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حساب کے تصور سے صحابہ لرزتے تھے، صحابہ کانپتے تھے، ایک عجیب کیفیت سے وہ دوچار ہوتے تھے. ہم تو ایسا سمجھ بیٹھے کہ ہم سے کون پوچھنے والا.
ہے ایک دن حساب، رب پوچھے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال پوچھے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی نعمت کا استعمال صحیح طور پر کرتا ہے اور گھر کی چار دیواری کے اندر بھی وہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، قالوا انا كنا من قبل في اهلنا مشفقين او كما قال فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قیامت کے دن جنتی کہیں گے، کیا کہیں گے جانتے ہیں آپ؟ ہمارے گھر میں فی اہلنا مشفقین، اس سے پہلے یعنی جنت میں جانے سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے، توجہ چاہوں گا، ہم جب دنیا میں تھے تو ہم اپنے گھروں میں اللہ سے ڈرتے تھے. ہم اپنے گھروں میں اللہ سے ڈرتے تھے، تو اس ڈر کا صلہ اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ لو کے عذاب سے ہمیں اللہ نے بچا دیا. آپ جانتے ہیں یہ لو کیا ہے؟ یہاں تو 42 کا ٹیمپریچر ہو تو منہ کے اوپر پردہ ڈال کر کے آپ نکلیں گے، رومال ڈال کر کے نکلیں گے کہ لو نہ لگ جائے. مائیں بچوں کے کرتے کے پائجامے، کرتے کے جیب کے اندر یا شرٹ پینٹ کے جیب کے اندر مائیں جو ہے وہ اونین رکھ دیں گی، پیاز رکھ دیں گی کہ بچے کو لو نہ لگے. لیکن اس لو کی کوئی حیثیت نہیں. قیامت کی لو کے بارے میں جہنم کے حوالے سے سنیں. آپ جانتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس آیت کریمہ کو آپ نے پڑھی تو تلاوت کرنے کے بعد فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ، اے میرے پالن ہار حقیقی، لو کے عذاب سے ہمیں بچا لے، لو کے عذاب سے. اور اس لو کے بارے میں فرمایا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں کی جو لو ہے، وہاں کی ہوا جہنم کی، اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو پوری دنیا ختم ہو جائے، برداشت کوئی بھی نہ کر سکے. کون وہاں پر اس لو کے عذاب سے بچایا جائے گا؟ اور اس ہوا سے کون بچایا جائے گا؟ جو اپنے گھروں میں اللہ سے ڈرتا ہے. جو اپنے گھروں میں ڈرتے ہیں، اپنے گھروں میں اللہ سے. گھر میں گئے، چینل شروع، نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہیں. ایک عجیب کیفیت ہو چکی ہے. وہ قوم جس کے پاس اللہ کی عظیم کتاب موجود ہو، اور آج کچھ بچے حافظ ہوئے ہیں، ان کی دستار ہوگی. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ اکبر، انسان کے ہاتھ میں جو چیز بھی دی گئی انسان نے بگاڑ دی. توریت انسان کے ہاتھ میں دی گئی، بگاڑ دی اس نے. زبور انسان کے ہاتھ میں دی گئی، انسان نے بگاڑ دی. انجیل انسان کے ہاتھ میں دی گئی، انسان نے بگاڑ دی. مولا نے چاہا کہ قرآن کو کوئی بگاڑ نہ سکے تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا کہ کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکتا. میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. آپ جانتے ہیں یہی قرآن ان بچوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب کے ذریعے رہنمائی حاصل کرنے کا کام چھوڑ دیا. ہم تو بس موج مستی میں لگے ہیں، بس یوٹیوب پر لگے ہوئے ہیں، زندگی جی رہے ہیں، مست زندگی جی رہے ہیں. کون ہمیں پوچھنے والا؟ اور میں آج اس اجتماع کے اندر موجود یہاں پر جتنے بھی نوجوان ہیں ان سے گزارش کروں گا، ہم لوگوں کے چلتے ہونے کی ویڈیو، بیٹھنے کی ویڈیو، کھانے کی ویڈیو کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ ان چیزوں کا کیا ضرورت ہے؟ ان چیزوں کی اب تو مسجد نبوی شریف میں بھی کوئی ملتا ہے تو کہتا ہے سیلفی. پہلے ملتے تھے لوگ دعا کی گزارش کرتے تھے، اب تصویر کھینچنے کی بات کر رہے ہیں. کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ کیا تمہاری اس بدمزگی کو اور اس طریقے کے انداز زندگی کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ تم کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟